بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس طرح 1856 کے لکھنؤ کے حالات ہمارے آج کے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر کہیں نہ کہیں لکھنؤ کے مرزا سجاد علی اور میر روشن علی کی طرح تو نہیں بن چکے؟ کیا واقعی آج کا مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا لکھنؤ کے میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کی طرح بن چکا ہے؟ پریم چند کی کہانی کے لکھنؤ میں تقریباً ہر فرد کی لگن انٹرٹینمنٹ تھی۔ اس منحوس انٹرٹینمنٹ نے رسپانسبلٹی کی جگہ لے لی اور لکھنؤ انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا، اور لکھنؤ کے حکمران اور لوکل صرف دیکھتے رہ گئے، اور بغیر لڑے لکھنؤ دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ میر روشن علی اور مرزا سجاد علی کی دنیا صرف شطرنج تھی۔ شطرنج کے مہرے، شطرنج کی بازی، ایک دری، حقہ، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، بس یہی سب کچھ۔ انڈیا کی ریاست آج کے لکھنؤ کا تقریباً ہر فرد کسی نہ کسی تفریح میں مگن تھا۔ شطرنج، مرغ لڑائی، شعر و شاعری، ناچ گانا، مصنوعی ادب و اداب معاشرتی ثقافت کا حصہ تھے۔ لکھنؤ کی اکثریت نے رسپانسبلٹی کی جگہ انٹرٹینمنٹ کو عزیز جانا۔ کس طرح یہ تفریحی لگن کا عنصر آج ہماری سوسائٹی میں پرویل کر چکا ہے۔ ویورز پلیز اس بات پہ غور کیجئے گا، غور کیجئے کس طرح آج کا مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا لکھنؤ کے مرزا سجاد علی اور میر روشن علی کی طرح بن چکا ہے۔ پریم چند کے مطابق 1856 میں دو جاگیردار مرزا سجاد علی اور میر روشن علی گہرے دوست اور شطرنج کے کھیل کے تفریح کے شیدائی تھے۔ شطرنج کی بازی میں کب صبح سے دوپہر ہوتی اور دوپہر سے شام ہوتی، دونوں کو پتہ ہی نہ چلتا۔ کئی دفعہ شام کو قسم اور عہد ہوتا کہ آئندہ شطرنج کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، لیکن جیسے ہی ایک نئی صبح آتی، پچھلے دن کیے گئے تمام قسم عہد ہوا ہو جاتے۔ مرزا سجاد علی کی بیگم اس روش سے تنگ آ گئی اور ایک دن پردہ کی روایت سے بغاوت کرتے ہوئے بازی پلٹ دی۔ دونوں شطرنج کے شاطر کھلاڑی دیکھتے رہ گئے اور ان کے مہرے الٹ پلٹ کر دیے گئے۔ اس طرح شطرنج کا یہ کھیل مرزا سجاد علی کے گھر سے میر روشن علی کے گھر منتقل ہو گیا۔ اب میر صاحب کی بیگم اور نوکر بہت تنگ آ چکے تھے۔ شطرنج کی بازی جاری تھی۔ ایک دن اس وقت کے حکمران نے میر روشن علی کی طرف ایک پیغام رساں بھیجا۔ میر صاحب نے اپنے نوکر کو اندر سے کہہ دیا کہ اس کو کہہ دو میں گھر پہ نہیں۔ قاصد یہ سنا اور پیغام ڈلیور نہ کیا۔ اس نے بتایا کہ جنگ کے لیے جوانوں کو ریکروٹ کرنا ہے، تو میں کل دوبارہ آ کے خود میر صاحب کو پیغام دوں گا اور انہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ بات سننے کے بعد دونوں شاطروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور اگلی صبح ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی دری پکڑی، شطرنج کی بازی پکڑی اور کچھ ضروری زندہ رہنا کا سامان پکڑا، اور شہر سے دور باہر مغلیہ دور کی ویرانے میں موجود مسجد میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ صبح ہوتی، شام ہوتی، دوپہر ہوتی، دونوں شاطر اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ایک دن دونوں کھلاڑیوں نے انگریز فوج کو لکھنؤ پر قبضے کے لیے آتے دیکھا اور خاموشی اختیار کی۔ میر روشن علی پریشان نظر آئے۔ مرزا سجاد علی نے جواب دیا، جناب کباب حاضر ہے، بازی حاضر ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ ان کا کھیل حسب معمول جاری رہا، اور دیکھا کہ انگریز اس وقت کے حکمران
نواب واجد علی شاہ کو قید کر کے واپس لے کے جا رہے ہیں اور دونوں خاموشی سے دیکھتے رہے۔ دونوں اپنے حکمران کے لیے نہیں لڑے، اپنی شطرنج پر موجود وزیر اور بادشاہ پر دونوں میں بحث ہو گئی۔ یہ بحث لڑائی میں بدلی اور لڑائی تلواروں سے ہوئی۔ اس لڑائی میں بیک وقت دونوں شاطروں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ یہ زخم ان کی موت کا باعث بن گئے۔ نہ شطرنج رہا اور نہ ہی دونوں دوست، نہ ہی ریاست رہی اور نہ ہی شوق، نہ ہی رسپانسبلٹی رہی اور نہ ہی انٹرٹینمنٹ رہی۔ آج کا مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا ہمیں کہیں نہ کہیں لکھنؤ کے میر روشن علی اور میر سجاد علی کی طرح نظر آتا ہے۔ انٹرنیشنل حالات پہ کوئی بات نہیں ہوتی، اکانومی پہ کوئی بات نہیں ہوتی، ان امپلائمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہوتی، انرجی کرائسس کے پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ پاکستان کے جتنے بڑے مسائل ہیں ان کے سلوشن اور پلاننگ کی طرف کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ انٹرنیشنل ڈائنامکس اس وقت بہت ڈسٹرب ہے۔ رشیا اور یوکرائن کی وار بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ملٹیپل انٹرنیشنل پالیٹکس کے ایشو کو کبھی ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اگر ہوتا ہے، پاکستان کی سیاست میں نہ ختم ہونے والی دھما چوکڑی کا سینسیشنلزم جس کو یہ بیچتے ہیں۔ ہر سوشل میڈیا پر بیٹھا شخص اپنے پسندیدہ سیاسی لیڈر کو اپنے ویورز بنانے کے لیے دیوتا کی طرح پیش کرتا ہے، جبکہ باقی سیاسی جماعت اور سیاسی جماعتوں کو کسی دشمن ملک کے سے آئے ہوئے لوگوں سے بھی بری طرح پیش کرنے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر سوشل میڈیا پرسن کو کسی بھی مخالف لیڈر میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی اور فیورٹ لیڈر میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح مین سٹریم میڈیا صرف لوکل پالیٹکس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر پریزنٹ کر رہا ہے اور ویورز کہیں نہ کہیں لکھنؤ کے اکثریت کے رہنے والوں کی طرح ہم نے بھی ان پولیٹیکل ڈسکشنز کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لینا شروع کر دیا ہے۔ اس پولیٹیکل ڈسکشن اور ڈبیٹ نے اور ان پولیٹیکل نیوز نے کہیں نہ کہیں ہمارے ڈرامہ، فلم، میوزک اور دیگر انٹرٹینمنٹس کو ریپلیس کر کے ایک سینسیشنلزم کی انٹرٹینمنٹ ہم میں انڈیوس کر دی ہے۔ کوئی یوٹیوب پر دیکھ لیں، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے صرف ایک پولیٹیکل لیڈر کے نیریٹو کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ہمیں پالیٹکس کے بھنور سے باہر نکلنے کا راستہ بتاتا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا، وہ انفارمیشن جو صرف ایک دن کے ریلیونٹ ہوتی ہے اسے لے کے سارا دن بحث چرچا اس میں مگن رہتے ہیں، اور زیادہ تر پاکستان کی عوام موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے ان تمام بحثوں کو سننے میں مصروف نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام مسائل حل کرے۔